بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامات قیامت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی یا ارشاد فرمائی ہے وہ موجودہ زمانے میں حرف بحرف صادق آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کا نام رہ جائے گا اور قرآن کے الفاظ رہ جائیں گے اور علماء سو پیدا ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کی صرف رسم باقی رہ جائے گی۔ ان کی مسجدیں نقش و نگار، ٹائل، برقی پنکھوں وغیرہ سے آباد ہوں گے اور ہدایت کے اعتبار سے ویران ہوں گے۔ ان کے علماء آسمان کے نیچے رہنے والوں میں سے سب سے زیادہ برے لوگ ہوں گے۔ ان علماء سے فتنے پیدا ہوں گے اور پھر ان میں واپس آ جائیں گے۔ اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کا نام باقی رہ جائے گا، یعنی اسلامی چیزوں کے نام ہی لوگوں میں رہ جائیں گے، یعنی ان کی حقیقت باقی نہیں رہے گی۔ جیسے کہ موجودہ زمانے میں آج کل نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کے بس نام ہی باقی ہے، ان کی حقیقت اور روح، ادائیگی اور وہ طریقے اور کیفیتیں وہ باقی نہیں ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اور ان سے منقول ہے، اور کروڑوں مسلمان ان سے موجودہ دور میں کھو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ارشاد میں فرمایا کہ مسجدوں میں ایک بھی شخص خشوع والا باقی نہیں رہے گا۔ دوسری بات فرمائی کہ قرآن شریف صرف رسماً ہی پڑھی جائے گی، ان کے الفاظ اور خوش الحانی کا تو خیال ہوگا جیسے کہ موجودہ دور میں ہے، مگر ان کے معانی پر غور کرنا اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا تو مسلمان کے تصور میں بھی نہیں رہا۔ مسجد زیب و زینت سے خوب آراستہ ہے، دلکش فرش، قیمتی غالیچے، دیدہ زیب فانوس، عمدہ چیزیں اور آرام و راحت کی چیزیں وہ تو موجود ہے، مگر ہدایت سے خالی ہے۔ مسجدوں میں دنیا کی باتیں، طعنیں، غیبتیں بے دڑک ہوتی ہے، اور امام و مؤذن تو مسجدوں کو گھر ہی سمجھتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں فرمایا کہ ان کی مسجدیں تو آباد ہوں گی لیکن ہدایت کے اعتبار سے ویران ہوں گی، ہدایت کے اعمال اس میں نہیں ہوں گے۔ مسجد میں آوازیں بلند ہو جائے گی، مسجدوں میں عصبیت کے نعرے بلند ہو جائیں گے، اور روایت میں فرمایا کہ علماء کے بارے میں کہ علماء سے فتنے نکلے گا اور ان میں واپس آ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء بگڑ جائیں گے، رشد و ہدایت کی راہ چھوڑ دیں گے تو عالم میں فساد پیدا ہو جائے گا، اور پھر اس کی زد میں علماء بھی آ جائیں گے، اور یہ بھی مطلب ہے کہ علماء دنیا داروں اور ظالموں کی مدد کریں گے، پیسے کے اور دنیا کے لیے ان کی مرضی کے موافق مسئلے بتائیں گے، اور پھر دنیا دار ہی ان کا مزاج ٹھکانے لگائیں گے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں آئندہ ایسے لوگ ہوں گے جو دین کی سمجھ حاصل کریں گے اور قرآن پڑھیں گے، پھر سرمایہ داروں کے پاس جائیں گے اور کہیں گے ہم سرمایہ داروں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے دنیا حاصل کرتے ہیں اور اپنا دین بچا کر ان سے الگ ہو جاتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ دنیا والوں کے پاس جا کر دین سالم رہ جائے، جس طرح کانٹے دار قطع درخت میں کانٹوں کے سوا کچھ نہیں لیا جاتا، جو شخص اس درخت کے پاس جاتا ہے تو کانٹے ہی لے کر آتا ہے، اسی طرح سرمایہ داروں کے قریب سے گناہوں کے علاوہ کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ جو علماء سرمایہ داروں کے پاس جاتے ہیں وہ عموماً علماء سو ہی ہے، چند ٹکوں کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں اور اپنا وقار کو بیٹھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر اہل علم اپنے علم کو محفوظ رکھتے اور اسے صلاحیت والے انسانوں میں خرچ کرتے تو زمانے کے سردار بن جاتے، لیکن دنیا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے علم کو دنیا والوں کے لیے خرچ کیا، جس کی وجہ سے
زمانے والوں کی نظروں میں یہ لوگ ذلیل ہو گئے۔ دوسرے انسانوں کی طرح آج کل کے علماء بھی فکر آخرت سے خالی ہو گئے ہیں اور اس فانی زندگی کو اپنا مقصد اور اپنے علم کا مقصد ٹھہراتے ہیں۔ سیاسی لیڈر بننے، بڑا مفتی بننے، بڑا عالم بننے، بڑا مصنف بننے، مدرسے کا نام روشن کرنے، شہرت حاصل کرنے، بینک بیلنس بڑھانے اور عمدہ لباس، عمدہ بچوں کا کھانا، عمدہ گھر، عمدہ بنگلے، عمدہ جگہوں میں عمدہ ڈیفینس علاقوں میں بنگلے بنانے، روپیہ کمانے، ان دن میں سرگردان ہیں۔ اور موجودہ زمانے کے علماء میں خال ہی ایسے ہیں جو اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، ورنہ آج تو علماء کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ جلسوں میں نیشنلزم، سوشلزم، کمیونزم، جمہوریزم کی اشاعت کرتے ہیں اور ارشادات نبویہ کے بجائے مخلوق کے خود ساختہ نظاموں کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ ان فتنوں سے بچائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔